www.hazratfirozmemon.org۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی ان اوصاف کے ساتھ اپنے قوم میں مشہور تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر درجہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ آج بھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے جب میں نے یہ بیان کیا کہ ایسے ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، نعوذ باللہ۔ انگوٹھا ٹیک ڈگریاں لے لی تو کیا ہوتا ہے، آخر میں دو چار لوگ اس آیت پر آ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم پر بھی اعتراض کرنا یہ مشغلہ ہو گیا بہت سے نوجوانوں کا، مسلمان نوجوانوں کا۔ بے نواؤں کا سہارا تھے، مہمان نوازی کرتے تھے اور آسمانی آفات میں مدد کرتے تھے۔ جاہلیت میں بھی کسی گناہ میں ملوث نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل تھے، کمزوروں کے ساتھ نہایت رحم دل۔ یہ صفات وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوں اور مردوں میں آپ کے دین پر ایمان لانے والے پہلے مرد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور آپ کے دین کے خدمات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچہ کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد بھی غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ آپ نے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا، جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لقب سے یاد کرتے تھے لوگ۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ ہجرت کے سفر میں اپنا سارا مال اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد بھی جب کبھی مال خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا تو آپ دوسروں سے سبقت لے جاتے۔ کتنی ایسے مواقع آئے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اپنا سارا مال خرچ ڈالا اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا۔ اب سوچو جو خدا نخواستہ زبان کھولتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور راہ چل اس کی جو رجوع ہوا میری طرف۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس میں بڑا راز ہے اگر باتوں کو غور کیا تو، کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مبارک ہے یہ۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تھی، اور صحیح اور مشہور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی کے آخری خطبے میں یہ فرمایا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ یا دنیا کی زیبائش میں سے جو چاہے اسے دے دیں، یا جو اللہ کے ہاں ہے وہ اسے مل جائے۔ تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اسے پسند کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے باپ اور مائیں سب آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ بزرگ کیوں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تو ایک شخص کا ذکر فرمایا، نام تو لیا نہیں۔ پھر پتا چلا جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ آپ کی معرفت تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے غور سے سنیے گا، کسی شخص کا رفاقت اور مال میں مجھ پر اتنا احسان نہیں جتنا کہ ابو بکر کا مجھ پر ہے، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابن ابو قحافہ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ اور ایک روایت میں کہ ابن ابو قحافہ کے بجائے ابو بکر ہیں۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، ہم پر جس کسی کا بھی احسان ہے ہم نے اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ہم پر ایسا احسان ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت دن عطا فرمائیں گے۔ اور جتنا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا۔
صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے کچھ کہے تو حدیث پاک میں تم اس کے کہو لعنت ہو تمہارے شر پر، اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، ورنہ اس منوس کا نوست ہمارے اندر آ جائے گی. آج جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں نعوذ باللہ، ان کے جینے مرنے میں آگے آگے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آتا تھا کہ میں ابو بکر سے جیت جاؤں. تو ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے اپنا سارے گھر کا مال آدھا کیا اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہوں، عمر کیا لائے ہوں؟ کہ یہ آدھا مال لے آیا ہوں. گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی آدھا مال چھوڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مال لے آئے سارا، یہاں تک کہ کپڑے کی جگہ بوری اور بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لے آیا ہوں. ارے گھر میں کچھ چھوڑا؟ جو ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی ان کی دعائیں اور ان کا عمل. حضرت جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون ہے؟ فرمایا ارے جبریل ان کو نہیں جانتے ہوں، یہ تو ابو بکر ہیں. میں جانتا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس. اور ابو بکر کو سلام کہلائے اور آپ سے فرمایا کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں، وہ اللہ سے اس حالت میں راضی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اللہ نے سلام بھجوائے، اور 3 بار فرمایا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذرہ محبت کے آگے کروڑوں سال بھی کچھ نہیں ہے عبادت کے. نقل تو کر سکتے ہیں نا، یا نقل منع ہے. انہوں نے جانیں دے دی. ہم ٹیلی ویژن نیٹ کیبل نہیں دے سکتے، ہم نیٹ اور فیس بک کو ختم نہیں کر سکتے، ہم یوٹیوب کی لعنتیں ختم نہیں کر سکتے. اگر ہمارے اندر یہ عادتیں چلی آئیں، کل ہماری شادی ہوگی، ہمارے بچے ہوں گے، ہماری بیوی بچے یہ ننگے کاموں میں نہیں جائیں گے آگے. ہماری بیٹیاں آج تو جینس پینٹ پہن رہی ہیں، کل یہی جب شادیاں کریں گی تو اپنے بچیوں کو چڈیاں نہیں پہنائے گی. اس بے حیائی اوریانی کا نام کیا دیا ہوا ہے؟ فیشن. بے غیرتی کا نام فیشن اور ترقی رکھا ہوا ہے. ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے. ایک طرف عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف لعنتی کاموں میں آگے آگے. پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبے کے آخر میں فرمایا کہ ابو بکر کے دروازے کے علاوہ کسی کا دروازہ مسجد میں کھلا نہ رکھا جائے. آج بھی ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہوا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا دروازہ ہے. ایک روایت میں کہ ابو بکر کا دروازے کے علاوہ کسی کا دروازہ نہ رکھا جائے کیونکہ میں نے اس پر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میں نے اس پر نور دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صرف ان کا دروازہ باقی رکھا جائے. اور ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو براہ راست مسجد نبوی میں کھلتا تھا، لہذا اسی باقی رکھا گیا. وہی دروازہ جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت تھی تاکہ وہ مسلمانوں کے معاملات کی نگرانی کر سکیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بارے میں اشارہ کرنے والی احادیث بہت ہیں، اور ان کی خلافت پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اجماع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے کہا ابا آپ مجھے کم دیتے ہیں اور ابو بکر کے بیٹے کو آپ زیادہ دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے نا، وہ میرا بیٹا نہیں ہے. ابو بکر کی ایک رات کی عبادت میری ساری زندگی کی راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور ابو بکر کی ایک دن کی عبادت میرے سارے زندگی کے دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. کیا جب ہجرت کرائی تھی اور سوراخ بند کیے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ رات ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اس پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا تھا، پورا غار صاف کیا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو عرض کیا اب آپ تشریف لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا یہاں پر.
آرام ہو گیا، وہاں پر ایک سانپ تھا اس سوراخ میں جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈس دیا. اتنی تکلیف ہوئی لیکن برداشت اتنا کیا کہ آنسو ٹپک پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کے ابو بکر کیا ہوا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا. اپنا لعاب مبارک لگایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو گئے. حضرت فرماتے ہیں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا. آج عملوں کے پاس بھاگے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ سنت کی کتاب میں دیکھ لیں کہ سلام پھیرتے وقت کس کس کی نیت کرنی ہے. فرشتوں کی نیت کرنی ہے، امام صاحب کو مقتدی کی نیت نہیں کرنی، ہم نے مقتدیوں کی نیت کرنی ہے اور صالح جنات کی نیت کرنی ہے. جاؤ دیکھو سنت کی کتاب میں. اور آج ذرا سا کچھ وہ بھاگے جائیں گے پاگلوں کی طرح، جا کے عاملین کو چھوڑو، کاملین کے پاس آؤ. تو وہ رات اب عمر کی ساری راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور وہ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور سب پریشان تھے، اور تمہارا بابا عمر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا تھا کہ جس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے گردن اڑا دوں گا. اس وقت ابو بکر ہی تو تھے، یہ سب کو سہارا دیا، سب کو دلاسا دیا. پھر فرمایا تدفین ہو گئی. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر نکالا تھا وہ نکلے. ہم سب گھبرا گئے اور ہم نے کہا اے ابو بکر آپ کیا کر رہے ہیں، اس وقت ہماری ہمت نہیں ہے. اور پھر منافقوں نے ابھی سر اٹھانا شروع کر دیا مدینہ شریف میں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، فکر نہ کرو، میں اکیلا ابو بکر جا کر مقابلہ کرے گا اور شہید ہو کر جا کے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. اس جملے نے سب کو صبر دے دیا. اے ابو بکر آپ تلوار اپنے پاس واپس رکھ لیں، آپ یہیں رہے، ہم جاتے ہیں. یہ نشر الطیب میں واقعہ ہے. جب ہجرت حبشہ کی ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ ہجرت حبشہ کا کیا. مکے سے نکل کر برق الغماد تک کے 4 منزل مکہ سے پہنچے کہ مالک بن رغنا کے سردار قوم کارا کا تھا ملا اور اس کو اپنی پناہ میں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو اپنی پناہ میں مکے لے آیا اور سب کفار قریش سے کہہ دیا. کفار نے کہا شرط ہم کو منظور ہے لیکن یہ شرط ہے کہ یہ قرآن گھر سے باہر اور بآواز بلند نہ پڑھا کریں. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چند دن ایسا ہی کیا. عاشق سے کہاں ضبط ہو سکتا ہے؟ پھر ضبط نہ ہو سکا اور بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. محلے کی عورتیں جمع ہو کر سننے لگی. کفار نے اس رئیس پناہ نے جس نے دی تھی پناہ دینے والے سے کہا کہ اس نے یعنی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلاف عہد کرتے ہو، آپ خلاف عہد کر رہے ہو تو میری پناہ نہ رہے گی. انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کے سوائے کسی کے پناہ میں رہنا منظور نہیں ہے. مجھ سے یہ خاموش نہیں ہوا جاتا کہ اللہ کے دین کے بارے میں. آج ہم خود ہی داڑیاں کاٹ رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں. ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے. جس کی شکل ہم بنا رہے ہیں حدیث پاک میں جو جس قوم کی نقل کرے گا اسی قوم کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. داڑھی منڈانا کس کی نقل ہے؟ یہودیوں کی، کفار کی، ہندوؤں کی، دہریوں کی، قادیانیوں کی، فرعون کی نقل ہے. اس چیز کا عشق ہے ہمارے اندر. شکل بناتے ہوئے حیا آ رہی ہے، عمل کمانا کیا ہوگا پھر؟ اور اپنی پناہ کو توڑ کر وہ چلا گیا اور آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں محفوظ رہے. ماشاءاللہ کچھ ماشاءاللہ ہونا چاہیے. قرآن پاک کی آیت فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی مشورے کے بعد جس کی بات پر دل جم جائے اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر عمل کرو چاہے اس کے خلاف کتنی رائے کیوں نہ ہو. لہذا اس آیت سے جمہوریت کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جہاد کرنے کا عزم کر لیا اور اللہ میرے ساتھ ہے. وہ جو اس دن کا واقعہ بتا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ غار ثور میں میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے. اس آیت سے ثابت ہوتی ہے. اس وقت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے غار ثور میں اور وہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تھے جب یہ آیت اتری، جب تھوڑا خوف کا اظہار کیا گیا تھا. اور یہ اس دن کی بات ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وصال ہوا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اس وقت میرے لیے یہ آیت اتری تھی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا.
جب کسی صحابی کو کہ آپ غم نہ کرو، اللہ ہمارے مفہوم ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس وقت میں اکیلا تھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، تو الحمدللہ میرے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، آئے نہ آئے میں اکیلا جا کر جہاد کروں گا۔ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اعلیٰ نسبت جان مال آبرو دینے کی ہو جاتی تو نبی بھی سمجھ جاتا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کا ایمان ایک ترازو پر رکھا جائے اور دوسرے ترازو پر آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوں، سب کا ایمان رکھ دیا جائے تو میرے صدیق کا ایمان سب سے بڑھ جائے گا۔ ایک واقعہ اس میں جو بیان نہیں کر سکتے، منع ہے، وہ صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ ایک کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو لفظ کہا ہے نا برا، تو آگ لگ گئی اس کے جسم میں، وہ تفصیل نہیں بتا سکتا آدمی۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اکیلا جاؤں گا، تنہا لڑوں گا، فَتَقَلَّدَ سَيْفَهُ وَخَرَجَ وَحْدَهُ۔ یہ وہ جملہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دیکھا جنگ احد میں، تو ننگی تلوار لے کر کفار پر جھپٹے کہ آج یا تو جان صدیق اللہ پر فدا ہوگی یا ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا خیال رکھنا، اس میں وہ جملہ نہیں ہے کہ ابو بکر جھپٹے کفار پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھپٹے ابو بکر پر، اس کا مزہ ہی اور ہے جملے کا۔ تو ننگی تلوار لے کر کفار کی طرف جھپٹے کہ آج یا تو جانے صدیق اللہ پر فدا ہوگی یا ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، فرمایا شم سیفک یا صدیق، اپنی تلوار کو میان میں رکھ دو اے صدیق، مجھے اپنے جدائی سے غم نہ دو۔ پیارے شیخ فرماتے تھے کہ یہ بتاؤ، فرمایا کہ لا تخزنا من نفسک، اپنے جدائی سے ہمیں غمگین نہ کریں۔ یہ وہ جملہ ہے جسے اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکلوایا تھا کہ حضرت نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کسی کو شہادت سے روکے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہاں سے پتا چلا صدیق کی حیات شہادت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ کار نبوت کے کام انجام دیتا ہے۔ نبیین کے بعد قرآن پاک میں صدیقین ہے، پھر شہداء ہے، پھر صالحین ہے۔ جو کار نبوت کا کار انجام دے اس کا درجہ زیادہ ہے کہ وہ گمراہ کو، گٹر میں گرے ہوئوں کو اللہ سے ملا رہا ہے اور وہ نیک بن کر اور نیکوں کے کام کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ جو ہمارے دوست نے اشعار پڑھے، کیا تھا شعر ہوا یہ بتا دو؟ خود بھی دیوانہ بنوں اوروں کے بھی تیرا دیوانہ کروں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا جو بتا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ اور مربی کی محبت اور تعلق کو 3 جملوں سے سکھا دیا۔ ان کا یہ ایسا مٹبٹ نواب کی طرح بڑا ایم پی اے بن کے بیٹھا ہوا ہے، ماشاء اللہ، خیریت، ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، خوش ہے نا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ اور مربی کی محبت اور تعلق کو 3 جملے میں سکھا دیا۔ ان کا یہ سبق قیامت تک کے لیے درس محبت، درس ادب ہے۔ ہر شخص اپنے شیخ اور مربی کے بارے میں اسے سبق لے سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھ کو ساری دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک بیوی، نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب سجدے میں سر رکھتا ہوں کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم، کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم، یہ زمین جیسے آسمان میں۔ اپنے شیخ اور مربی کی محبت اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فرامین اور ان کی محبت سے سیکھو۔ صحابہ کا تو مقام ہے کہ محبت کرنا ان سے سیکھیں۔ ان کے سامنے یہ اتنا جملہ مجھے پسند ہے میں وہ بتا نہیں سکتا، اس کو اپنے جگہ نوٹ کر لو، اس کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اعتراض کرنے والوں سنو، صحابہ کی محبت سے سبق لو
کہ محبت کیا چیز ہے. محبت خود صحابہ سے محبت سیکھتی ہے. محبت خود صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت سیکھتی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ کائنات میں آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں، تو ابو بکر کو بھی پوری کائنات میں صرف 3 چیزیں پسند ہیں. ابو بکر کو بھی کائنات میں آپ کو جو 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1 النظر الیک، جب میں آپ کو ایک نظر دیکھتا ہوں تو مجھ کو ساری دنیا کی لذتوں سے زیادہ مزہ آتا ہے. مرید کو بھی یہی مقام ہونا چاہیے کہ جب شیخ کو ایک نظر دیکھے تو ساری کائنات کی لذتوں سے زیادہ اسے مزہ آئے. شرط یہ کہ وہ شیخ سنت اور شریعت کی اتباع والا ہو اور صاحب نسبت عظما ہو. نمبر 2 والجلوس بین یدیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر جب آپ کے پاس بیٹھتا ہے تو مجھے ساری کائنات کی لذات سے زیادہ آپ کے پاس بیٹھنا لذیذ معلوم ہوتا ہے. وانفاق مالی علیہ، اور اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کھانا کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ کرنا الگ ہے، لیکن آپ پر اپنا مال خرچہ کرنا آپ کی ذات پر مجھے کائنات کی ساری لذتوں سے زیادہ لذیذ معلوم ہوتا ہے. مگر جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کرتا تھا تو آپ اس مال کو جہاد میں خرچ کر دیتے تھے، اپنی بلڈنگ نہیں کھڑی کرتے تھے. لہذا جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر فدا کر دے اور نعمتوں کو دیکھ کر، اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر، بال بچوں کو دیکھ کر، کباب بریانی کاروبار نوکری پلاٹ دکان کو دیکھ کر نعمت دینے والوں کو بھول نہ جائے، اور اگر بھول جائے تو پھر خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنا دے اپنی رحمت سے، اور جس صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جتنی محبت ہونی چاہیے اللہ مجھ سمیت ہر مومن کو اتنی محبت عطا فرمائے. تو جب تک دل سے غیر اللہ نہیں نکالیں گے اللہ کی محبت ہی نہیں آئے گی. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا تھا؟ کلمہ شریف پڑھنا، جو لا کہا وہ لا ہوا. جو لا کہا نفی کی نا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی پھر اس میں لا ہوا. یعنی کہ ایسی اللہ کے احکامات جس میں منع اور حرام اور گناہ ہے، اس کی ایسی نفی کی جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی پھر اس میں لا ہوا. جز لا ہوا کل لا ہوا. جو ہم فون کر کے پوچھتے ہیں کہ شیخ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ؟ صغیرہ گناہ اس کا مطلب ہم کریں گے. یہ نہیں پوچھتے کہ صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے وہی کبیرہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ نہیں سمجھتے کہ وضو میں اور بڑی راتوں میں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ چاہے عرفات کے میدان سے نکل کر آ جائے. اور اتنا آسان ہے اس کو سمجھنا کہ ایک آدمی نے ماں باپ کا وراثت تقسیم نہیں کی، اسمگلنگ کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، بڑی جائیداد بنا لی اس نے، حج کر کے چلا گیا، سب معاف. خود اللہ نے بھی ہمیں عقل دی ہے نا بھائی، سچی توبہ کے بعد سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی پھر اس میں لا ہوا. جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا جل جلالہ و تعالی شانہ. چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو سب کی نفی کر دی. آج تو اللہ معاف فرمائے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں مذاق اور برے جملے کہنا پتہ ہے کچھ نہیں. رات دن تو میڈیا کے غلام بنے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، حرام کھاتے رہے، حرام دیتے رہے، اور ماں باپ کی وراثت کھا کر پوری کر ڈالی، بھائی کے وراثت میں بھی قبضہ کر لیا. ابا نے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے گھر والدہ کے نام لکھ دیا، بزنس بڑے بھائی کے نام لکھ دیا. بزنس زیادہ تھا، ادھر ابا کی آنکھ بند ہوئی، ادھر سب نے قبضہ کر لیا. اور بھائی آپ کو مالک بنایا تھا، کیا مالک مطلب آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ مالک ہیں، آپ کو قبضہ دیا تھا، آپ سے کہا تھا کہ آپ کی مرضی بیچو، جو کرو یہ کرو. بتاؤ ایمانداری سے مر کر کیا جواب دو گے اللہ کو؟ جو نہ جواب، اب کیوں نہیں جواب دیتے؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں یہ گستاخیاں، اور پتہ ہی نہیں کتنا بڑا گناہ ہے یہ، حتیٰ کہ ایمان تک چلا جاتا ہے. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں اگر جبکہ اللہ ہم سے پوچھیں گے بھی نہیں. بھائی حضرت فرماتے تھے، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی تم سے بحث کرنے آئے تو اس سے کہو کہ آپ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وقت میں تھے؟ میں تھا، پھر پنچایت کیا ہے؟ نمبر 2، اللہ ہم سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پوچھیں گے. نمبر 3، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا، اس کا پتہ ہے؟ ان کی قربانیوں سے انہوں نے اپنے خون کے چراغ جلائے، یہاں تک کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گرم گرم تیل میں ڈالا گیا. اتنی قربانیوں کے بعد ہمارے پر دین پہنچا ہے. اور تیسری بات یہ کہ قرآن پاک میں لکھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب سب مجھے بتاؤ، اللہ جس سے راضی ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ ایک آدمی کی غیبت حرام ہے، عام آدمی کی، چاہے وہ شرابی ہو چاہے بے نمازی ہو، تو پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کیسی ہوگی؟ ایک ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی ان اوصاف کے ساتھ اپنے قوم میں مشہور تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، بے نواؤں کا سہارا تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، آسمانی آفات میں مدد کرتے تھے، جاہلیت میں بھی کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوئے، نرم دل تھے، کمزوروں کے ساتھ نہایت رحم دل۔ یہ صفات وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل ہوں۔ مردوں میں آپ کے دین پر ایمان لانے والے پہلے مرد حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ آپ نے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نصرت کے لیے اپنا مال خرچ کیا اور ہجرت کے سفر میں اپنا سارا مال اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد بھی جب کبھی مال خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا تو آپ دوسروں سے سبقت لے جاتے، اور کتنے ایسے مواقع آئے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر ڈالا اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے کہا، عرض کیا کہ بابا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بابا آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو مال زیادہ دیتے ہیں، مجھے کم دیتے ہیں، وجہ؟ فرمایا بیٹا، جو ابو بکر تھا وہ عمر نہیں ہے۔ ابو بکر کی ایک رات کی عبادت میرے سارے راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، ابو بکر کی ایک دن کی عبادت میرے سارے دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ عرض کیا بابا وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ لیا، غار میں جا کر غار صاف کیا اور جو سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر وہ سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھ لیا، دوست محمد اپنا انگوٹھا رکھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے گود میں جیسے آرام فرمایا تو وہاں سانپ چھپا تھا، وہ جب راستہ نہیں ملا تو اس نے ڈنگ مار دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے جان فدا کر دی نا۔ آج تو گھر سے ٹی وی نیٹ نہیں نکلتے اور گالیاں ماں باپ کو، فوش فوش گالیاں، ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا، اور پھر چلے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آؤ بھائی ہم بیٹھ کے آپس میں بحث کریں۔ کس چیز کی بحث کریں بھائی؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت برداشت کیا، آنسو نکلنے لگے، وہ آنسو کچھ گرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ ابو بکر کیا ہوا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا۔ اپنا لعاب مبارک لگایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اچھے ہو گئے۔ ہمارا ایمان ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا، ایمان کا جز ہے یہ۔ اگر موقع ہوگا چند اشعار سنوا بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی، اگر موقع ہوا تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سانپ نہیں تھا، جن تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جب موقع نہیں ملا تو اس نے ڈس دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا وہ دن، وہ رات اور وہ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے اور تیرا بابا جوش میں آ کے تلوار ہاتھ میں لے لیا تھا کہ جو کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس وقت سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ابو بکر تھے جنہوں نے ہم سب کو سنبھالا، تسلی دی، اور تدفین کے بعد فرمایا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجنا تھا وہ تیار ہو جائے۔ نکلے، اب تدفین ہو گئی تو ہم سب رونے لگے کہ ابو بکر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا دل غمگین ہے اس وقت، اور مدینہ شریف میں چند گھنٹوں میں منافقوں نے سر اٹھا لیا ہے، آپ ہم سے فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہم جہاد کے لیے نکلیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر نکالنے کے لیے فرمایا تھا، ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ ابو بکر اکیلا لڑ کر شہید ہو کر جا کر آج ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے گا انشاءاللہ جنت میں۔
کیا اسی وقت ہم سب کا ذہن بن گیا؟ ہم نے کہا اے ابو بکر اپنی تلوار کو آپ واپس رکھ دیں، اپنی جدائی سے ہمیں صدمہ نہ دیں آپ، ہم نکلتے ہیں۔ لشکر نکلا۔ یہ ہے بیٹا ابو بکر کا بیٹا جو ہے اس جیسا عمر کا بیٹا نہیں۔ نیز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ آپ جو پابندی سے بیانات سنتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں آیت پڑھتا رہتا ہوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں وہ اللہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یاسین گل سب سے پہلے کائنات میں جذب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا اور آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ نبوت کے بعد اب دوستی کہاں رہتی ہے؟ بات و غلامی ہے۔ 38 سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ شام گئے، سونے والوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے یہاں، اسے پکڑنے ملا۔ شام گئے، وہاں ایک خواب دیکھا، اس وقت کے راہب سے ذکر کیا تو راہب نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ شریف سے۔ کون سا قبیلہ آپ کا؟ قریش۔ فرمایا کہ آپ کی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب مکہ شریف میں اللہ کا لاڈلا اور آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، آپ اس پر ایمان لائیں گے اور ان کے زندگی میں آپ ان کے وزیر ہوں گے اور ان کے وفات کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے کسی کو یہ خواب نہیں سنایا۔ جب اللہ نے فرمایا دین کو آگے پھیلانے کے لیے تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر پر ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو عرض کیا کہ اے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ محبت سے، اکڑ سے نہیں۔ تو فرمایا ابو بکر میرے نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو اس نے شام میں دیکھا تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا، میرے رب نے مجھے وہ خواب بتا دیا۔ خوش ہو گئے، کلمہ پڑھا اور پیشانی کے بیچ میں بوسہ دیا۔ اب یہ کالج یونیورسٹی میں تھوڑی یہ بات پڑھائی جاتی ہے، کسی مینجمنٹ کے وہاں تھوڑی پڑھائی جاتی ہے، کسی انسٹیٹیوٹ میں تھوڑی پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں تو آپس میں لڑنا سکھایا جاتا ہے، حرام سکھایا جاتا ہے، زنا سکھائی جاتی ہے، ناچ گانا سکھایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے سکھایا جاتا ہے، نیو ایئر سکھایا جاتا ہے، کرسمس سکھایا جاتا ہے۔ وہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور معرفت کی باتیں بتائی جائیں گی؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل تھی۔ حدیث پاک میں مشہور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی کے آخری خطبے میں فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ یا دنیا کی زیبائش میں سے جو چاہے اسے دے دے یا جو اللہ کے ہاں وہ اسے مل جائے۔ تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اسے پسند کر لیا۔ یہ سن کر ابو بکر زاروں قطار رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ اور مائیں سب باپ پر قربان ہو جائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ یہ حضرت ابو بکر کیوں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تو ایک شخص کا ذکر فرمایا، پھر پتا چلا کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ آپ کی معرفت حاصل تھی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کسی شخص کا رفاقت اور مال میں مجھ پر اتنا احسان نہیں ہے جتنا کہ ابو بکر کا مجھ پر ہے، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اور ایک روایت میں کہ آپ نے ایک خطبے میں فرمایا ہم پر جس کسی کا بھی احسان ہے ہم نے اس کا بدلہ اسے دے دیا سوائے ابو بکر کے، اس کا ہم پر ایسا احسان ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ چکائیں گے، اور جتنا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا اتنا کسی کے مال کا فائدہ نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تو فرمایا کہ ابو بکر کے دروازے کے علاوہ کسی کا دروازہ مسجد نبی میں کھلا نہ رکھا جائے۔ آج بھی آپ دیکھا ہے کہ جب مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا دروازہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بند نہ ہو۔
یہ سب نشانیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانے کی ہیں، اور بھی کئی احادیث میں واضح اشارے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس انتظار میں رہتا تھا کہ کسی طرح، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انتظار میں رہتا تھا کسی طرح میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے جیت جاؤں۔ تو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے مال کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدھا مال جو ہے اپنے گھر میں رکھا، آدھا مال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا لائے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سامان لے آیا ہوں۔ اے عمر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے، بوری پہنی ہوئی، بٹن کی جگہ کانٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا سامان گھر کا صاف کر کے سب یہیں لے آیا ہوں۔ اے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ اے اللہ کے لاڈلے صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ اور آپ کے نام کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ بوری پہنے ہوئے، کانٹے لگے ہوئے، اے جبریل ان کو جانتے نہیں ہو؟ یہ کون ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں لیکن میں خود تھوڑی آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہلوائے ہیں اور فرمایا کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ اس حالت میں وہ اللہ سے راضی ہیں؟ بس جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے، اور 3 بار فرمایا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک کا مشورہ یہ تھا، ایک کا مشورہ یہ تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کیونکہ جہالت ہے، پتہ ہے کچھ نہیں، اور اب کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، برا بھلا کہہ کے گالیاں دے کر، اور جو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ نعوذ باللہ ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کون سے گھر میں پڑھایا جاتا ہے۔ حالانکہ فضائل اعمال شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال میں شروع میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں ہیں، گھروں میں سنائیں تو پتہ چلے کہ ہمارے پاس قسم ہم کھا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محنتوں سے اور قربانیوں سے پہنچا ہے۔ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو ملا۔ ہجرت جب کرائی گئی کسی کو وہاں رکنے کا حکم نہیں تھا کہ سب جاؤ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جہاں چلی چلائی دکان مکہ شریف کی چھوڑ دو، رزق کے دروازے چھوڑ دو، اس کے ساتھ جاؤ جس کے ساتھ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کا فیض حاصل کرو، فیضان لے کر پھر جاؤ پورے دنیا میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھیلاؤ۔ لیکن پورا مدینہ شریف خالی نہیں ہوا تھا۔ فرمایا کہ یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ جو نعوذ باللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا کہتا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ کوئی قلم یا زبان یا کسی طریقے سے اشارے سے بھی اگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ تنقید کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان کی برائی کرتے ہیں تو تم کا لعنت ہو تمہارے شر پر۔ لیکن آج تو نعوذ باللہ ہمیں یہ باتیں نعوذ باللہ کیوں اچھی لگتی ہیں، یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ہمیں نعوذ باللہ یہ باتیں اچھی کیوں لگتی ہیں، دوزخ کی باتیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں۔ ایک باپ کھرب پتی ہے اور بیٹے کو جاپان بیچ رہا ہے، تو بیٹا کہتا ہے بابا آپ کو اتنا پیسہ ملا ہوا ہے، آپ میرے 2 دوست کا ویزا بھی نکالیں، آپ سب مجھے بتاؤ ایمانداری سے کہ وہ کھرب پتی تاجر اپنے بیٹے کے ساتھ جو 2 دوست بھیجے گا وفادار بھیجے گا یا بے وفا بھیجے گا؟ وفادار بھیجے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیج رہے ہیں، تو کیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی ہوں گے؟ لیکن کیا اللہ معاف فرمائے میڈیا کی غلامی چڑھی ہوئی ہے اور قرآن پاک حدیث پاک کی بات اور علماء کے پاس جانا، اللہ کے پاس جانا سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم اپنے آپ کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ اور مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، اللہ جو خطرے میں بھی پڑھا جاتا ہے اس کو، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم
فببغضی ابغضهم، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ ملامت نہ بنانا۔ بس جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے میری محبت کی وجہ سے ان کی محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض رکھا اور میری وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی پھر وہ یہی بہانے بازیاں کرتا ہے، اور بڑے بڑے تاریخ کی، ہٹلروں کی اور شیکسپیئر کے باپ کی پڑھ کر اور بڑا سمجھتے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، 1.5 پاؤ پتلون میں پیشاب بھرا ہوا ہے، اور ایسے ایکشن مار کر اور ہم پاگلوں کی طرح سن رہے ہیں نعوذ باللہ۔ اپنے ماں باپ چاہے کیسے بھی ہوں ان کے خلاف کوئی بات سنتا ہے؟ یقین کرنا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہمارے دل میں ماں باپ سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ ماں باپ کے حقوق جو اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہم تک پہنچائے کس نے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پہنچایا نا۔ ابھی اگر میں کہوں کہ اٹھو مت بیٹھو، یہ آپ لوگوں کے علاوہ باہر کون بتائے گا کہ میں نے غصے میں کہا یا میں نے ایک صاحب کہتا ہے صاحب بڑے غصے میں کہا، ایسے ہی باہر سن کر اندر نہیں آیا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے انہوں نے کہا تھا اٹھو مت بیٹھو، ترجمہ ہی غلط ہو گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادا، یہاں تک کہ مرنا جینا، کاروبار، امانت، دیانت، صداقت، برتن سے صاف کرنا، کھانے کا، حتیٰ کہ استنجا کا طریقہ تک اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کا نمونہ سامنے ہے، نہ اسے کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، میری نقل کرو، اللہ تعالیٰ محبت فرمانے لگیں گے۔ دوسری بات کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب صحابی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے میرے صحابی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا۔ ارے دوستو، صحابہ کی عظمت شان کے لیے یہی ایک حدیث پاک کافی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے کو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیضان سے صحابہ کو کیا انعام ملے۔ جب اللہ فرمائے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف کریں اور فرمائے یہ صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو پھر باقی کسی کی کیا سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا تھا وقت ہوگا تو 2-4 منٹ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کے اشعار سنا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہے تو زیادہ اشعار لیکن ابھی 4-5 منٹ ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم یہ گڑبڑ کر چکے ہیں توبہ کر لیں، اگر ہماری اولاد اس میں پھنسی ہوئی ہے مفتی صاحبان کے پاس لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ جب ایک اللہ والے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے حدیث قدسی میں، جس نے کسی اللہ والے کو ستایا، مفہوم غیبت کی، مذاق اڑایا، ان کو ستایا، اللہ فرما رہے میرا اعلان جنگ ہے اللہ والوں کے لیے۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا ہوگا بھائی؟ اور مشکات کی شرح مرکات میں لکھا ہے کہ جہاں اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، چاہے جائے کہ وہ خود موجود ہوں تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تذکروں سے کتنی رحمت برسے گی۔ جی شیخ العرب جمعارف اللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبرز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد انتخاب رحمۃ اللہ علیہ شعر اشعار منقبت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جابانی،
سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی خدا دیدہ نظر کو چون کے دیکھا تھا تابانے خدا دیدہ نظر کو چون کے دیکھا تھا تابانے وہ ایمان کیسے پا سکے گا دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی جنہوں نے مال و زر دیا برو بھی جان بھی دے دی جنہوں نے جنہوں نے مال دیا برو بھی جان بھی دے دی کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیسے ثانی کوئی جانے گا کیا ان کا مقام سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی ہمیشہ ایسا تیرا ہے سنت کا کشدائی ہمیشہ سنت کا کشدائی وہ دیوانے تھے لیکن خواہ کے پاتی ان کی پریشانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی یہ کیسا معجزہ تھا دوست کو جانے رسالت کا یہ کیسا معجزہ تھا دوست کو جانے رسالت کا شکروانوں کو بخشے جس نے دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی خدا ان سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی خدا ان سے صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی صحابہ کی حیات وفاداری خیمہ ہے صحابہ کی
دن پیغام ایمانی جو وقت دے رہی ہے راہ دن پیغام ایمانی. ماشاء اللہ. اپنے بچوں کے نام بھی یہی رکھنا چاہیے. لکھا ہے کتابوں میں کہ نام کا اثر پڑتا ہے، لیکن ہمیں نیا نام چاہیے جو کہیں نہ ہو. بس اس کو تو پتہ نہیں کہاں سے کوئی لائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ہر سنت پر، ہر شریعت کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. www.hazratfirozmemon.org